السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین کرام، مرکز تحفظ اسلام ہند کے سلسلہ وار تحفظ القدس کی پہلی نشست میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ حضرات ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ غزہ کے حالات نہایت ہی تشویشناک ہیں۔ اسرائیلی دہشت گرد کی طرف سے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہزاروں بچے بچیاں، مرد و خواتین اور ضعیف بزرگ کی شہادتیں ہو رہی ہیں جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ایسے ایسے دردناک ویڈیوز اور فوٹوز موصول ہو رہے ہیں جو کمزور دل انسان دیکھنے کی ہمت نہ جٹا پائے۔ ایسے وقت میں ہم تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس غم میں اور برے حالات میں اہل فلسطین کا ساتھ دیں اور اظہار یکجہتی اور ان کے حق میں آواز بلند کریں۔ اسی کے پیش نظر مرکز تحفظ اسلام ہند نے احساس ذمہ داری و بیداری پیدا کرنے کے لیے اور امت مسلمہ کو ارض فلسطین، بیت المقدس کی تاریخ کی واقفیت کے لیے اور اہمیت و فضیلت بتانے کے لیے اور اسی طرح وہاں کے حالات سے واقف کرانے اور ان کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے یہ سلسلہ تحفظ القدس کا آغاز کیا گیا ہے۔ الحمدللہ کل ریاست کرناٹک کے تمام مسالک کے علماء و ملی قائدین کا نمائندہ احتجاجی پروگرام سے فلسطین کے حالات مختلف گوشوں سے سماعت کیے ہوں گے، اور آج سے سلسلہ وار نشست سے ملک کے مشہور و معروف علماء کرام کے ذریعے الگ الگ موضوعات پر بڑی تفصیل سے استفادے کا موقع رہے گا۔ اس لیے زیادہ طوالت سے گریز کرتے ہوئے پروگرام کو باضابطہ آغاز کرنے کے لیے مرکز تحفظ اسلام ہند کے آرگنائزر جناب حافظ محمد حیات خان صاحب مہمانی کو دعوت دیتا ہوں۔ حافظ صاحب تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ کی چند آیات کے ذریعے آج کی اس نشست کا آغاز فرمائیں۔ حافظ محمد حیات خان صاحب۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، انا کذالک نجزی المحسنین، ویل یومئذ للمکذبین، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ویل یومئذ
يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء. اور اس کے بعد بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب حافظ محمد عمران صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں روزے پاک خیر الورا ہے، جہاں روزے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹنگرے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹنگرے. بشر کی سر عرش مہمان نوازی، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روزے پاک خیر الورا ہے،
وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آواز جا رہی ہے فرقان بھائی؟ جی آ رہی ہے۔ ہاں جی۔ حضرات ناظرین کرام، جیسا کہ اشتہارات کے ذریعے آپ کو اطلاع پہنچی ہوگی کہ آج کی اس عظیم الشان تحفظ القدس کے مہمان مقرر، ایشیا کی عظیم ترین دینی درسگاہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث و ادب، تواضع و انکساری کے پیکر، حضرت اقدس مولانا اشرف عباس صاحب دامت برکاتہم ہے۔ حضرت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، ہم حضرت دامت برکاتہم کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں، اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت کی خدمت میں گوشے گزار ہیں کہ حضرت والا آج کے اس کانفرنس سے اپنا قیمتی خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے حضرت۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، صدق الله العظيم۔ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تكفل لي بالشام وأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم سامعین اور اس پروگرام سے جڑے حضرات، ان حالات میں جس موضوع پر گفتگو کی ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ میں مرکز کے جتنے ذمہ داران ہیں اور اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے جتنے احباب ہیں ہمارے، میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ یہ حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے موضوعات پر اس طرح کی نشستیں منعقد کرتے ہیں جن سے ملت کو فائدہ ہو، نوجوانوں میں اور مذہب سے محبت اور دلچسپی رکھنے والوں میں صحیح شعور اور اپنی ذمہ داریوں کے تئیں آگہی کا احساس ہو۔ جو موضوع ہے وہ ہے مسجد اقصی اور فلسطین کے موجودہ حالات اور امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ اس میں امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے
ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم سوال ہے، لیکن اس کا جواب تو بعد میں آئے گا۔ اس سے پہلے مسجد اقصیٰ کا بھی اس میں عنوان ہے، اور فلسطین کا بھی تذکرہ ہے، اور فلسطین میں اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کے تناظر میں یہ عنوان متعین کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں، میرے خیال سے یہ افتتاحی نشست ہے، تو اس لیے موضوع کا بھی تعارف ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم فلسطین کو بھی سمجھیں، مسجد اقصیٰ کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور 7 اکتوبر کو جو اقدامات ہوئے اس کا پس منظر کیا ہے یہ بھی ہمارے سامنے رہے۔ فلسطین آپ حضرات جانتے ہیں ایشیا کے مغرب میں واقع ہے، ایک اہم اور قدیم ترین ملک ہے، جس کی اپنی تاریخ ہے، جس کی اپنی ثقافت ہے۔ لبنان، مصر، شام اور اردن سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ فلسطین، جیسا کہ تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ کنعانیوں کا مرکز رہا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی علاقے کی طرف ہجرت کی تھی، اور بعد میں عبرانی حکمرانوں نے عرصے تک یہاں حکومت کی ہے، لیکن اس سے پہلے انہیں بڑی جنگیں لڑنی پڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جو خلیفہ اور نائب ہیں حضرت یوشع بن نون، ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جنگ کی، جہاد کیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی وہاں حکومت قائم ہوئی، یعنی عبرانی حکمرانوں کی حکومت رہی۔ انہی حکمرانوں میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گزرے ہیں، اور یہ جو علاقہ ہے اس کے نام مختلف ادوار میں بدلتے رہے، لیکن فلسط نامی ایک قبیلہ اس نے اس علاقے پر قبضہ کیا، اور اسی کے نام سے یہ فلسطین پورا علاقہ کہلانے لگا، اور یہی وہ قبیلہ ہے جس سے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی جنگ ہوئی ہے، اور اس کے سردار جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ فلسطین کا ہی ایک شہر غزہ ہے، جس کے بارے میں آج کل آپ حضرات حالات سن رہے ہیں۔ یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے یا شام کا علاقہ ہے، یہ انتہائی متبرک بابرکت علاقے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ اس خطے کا تذکرہ کیا ہے، اور وہاں اللہ نے جو اپنی برکتیں اتار رکھی ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اسی کا شہر بیت المقدس ہے، جسے القدس بھی کہا جاتا ہے، اور یہیں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ اس شہر پر بہت دنوں تک الگ الگ حکمرانوں نے حکمرانی کی، لیکن حضرت
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو مسلمانوں کا لشکر پہنچا تھا، اور پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بنفس نفیس تشریف لے گئے وہاں، اور اس طرح سے یہ شہر مسلمانوں کی تحویل میں آ گیا۔ یہاں جو مسجد اقصی ہے، اس مسجد اقصی کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کرائی ہے۔ بعد میں اموی خلفاء میں عبد الملک ابن مروان نے اس پر خاص توجہ دی، اور مسجد اقصی ہے وہاں اور بھی کئی مقدسات ہیں جن کی وجہ سے اس شہر کو بڑا تقدس حاصل ہے، مسلمانوں کے نزدیک بھی، یہودیوں کے نزدیک بھی، اور عیسائیوں کے اعتبار سے بھی بڑا متبرک ہے۔ عیسائیوں کے اعتبار سے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک طرح سے پوری زندگی اسی کے آس پاس گزری ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے جو واقعات قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں وہ سب اسی علاقے میں پیش آئے ہیں۔ تو عیسائیوں کو بھی اس شہر سے مذہبی اور جذباتی عقیدت ہے، اس خطے سے، آس پاس کے علاقے سے، اور یہودیوں کو بھی اس لیے کہ حضرت یعقوب اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں حکومت کی ہے، اور انہی کے زمانے میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی ہے، جیسا کہ یہودی بتلاتے ہیں، اور یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ بابلیوں نے جب اس پر قبضہ کیا تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کو وہاں سے ختم کر دیا، اور اسی کی یاد میں اور اسی کے غم میں یہودی وہاں جا کر سر جھکا کر روتے ہیں، اس لیے وہاں قریب میں جو دیوار ہے وہ دیوار گریہ کہلاتی ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ بہت ہی مقدس خطہ ہے۔ تیسرا حرم یہاں موجود ہے جو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد فضیلت کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے۔ مسجد اقصی میں ایک نماز کی ادائیگی کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا آغاز بھی وہاں سے ہو رہا ہے، اور واپسی میں بھی آپ وہاں تشریف لائے ہیں، آپ نے وہاں انبیاء کی امامت فرمائی ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے 16-17 ماہ تک ابتدا میں اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ تو اس لیے یہ اپنے تقدس کے ساتھ ساتھ ان سارے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل علاقہ ہو گیا ہے، اور سب کا اس پر اپنا اپنا دعویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب القدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو مسلمانوں نے اس کی تعمیر میں، ترقی میں بہت زیادہ حصہ لیا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب سلجوقیوں سے اس کا قبضہ فاطمیوں نے اپنی تحویل میں لے لیا، لیکن وہ برقرار نہیں رکھ سکے، اور صلیبیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور ایک عرصے تک صلیبیوں کا بھی قبضہ رہا۔ انہوں نے وہاں قتل عام بھی کیا، مسلمانوں کو بہت نقصان بھی پہنچایا، لیکن پھر 27 رجب 538 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس سے پہلے سلطان نور الدین زنگی رحمہم اللہ کی کوششوں سے، ان کے مجاہدانہ عزائم سے بیت المقدس دوبارہ تکبیر کے زمزمے سے گونجنے لگا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اس کی ہر طرح سے خدمت کی باضابطہ، اور اس کے تقدس کا بھی خیال رکھا۔
اور اس دوران یہودیوں کا جو وہاں سے انخلا ہو گیا تھا تو کہیں بھی یہودی نظر نہیں آتے. یہ 18ویں صدی عیسوی سے پہلے دوبارہ وہاں یہودیوں کے نشانات نظر نہیں آتے. لیکن جب برطانوی حکومت نے یہ دیکھا کہ اس وقت حالات ایسے ہیں جو مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں اور یہودیوں کا دیرینہ مطالبہ ہے، یہودیوں نے بہت پہلے سے اپنا مطالبہ شروع کر دیا تھا کہ ہمیں ایک الگ مملکت چاہیے جو یہودیوں کی ریاست ہو. تو اس وقت برطانیہ کی حکمرانی ہر طرف تھی. چنانچہ آہستہ آہستہ برطانیہ نے یہودیوں کے اس مطالبے پر غور کرنا شروع کر دیا. چنانچہ 1829 میں پہلا برطانوی سفارت خانہ برطانیہ کی طرف سے کھولا گیا. اس کا مقصد سوائے یہودیوں کی خدمت کے کچھ نہیں تھا. حالانکہ 1829 میں پورے فلسطین میں صرف 9000 یہودی تھے، لیکن ان کی خدمت کے لیے، ان کے منشا کی تکمیل کے لیے برطانیہ نے اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی تھی. پھر 1997 میں یا 1897 میں اور پھر 1898 میں جو یہودیوں کی 2 مسلسل بڑی کانفرنسیں ہوئی ہیں اور جس میں یہودی اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اپنی ایک الگ حکومت چاہیے، ہمارا اپنا ملک ہونا چاہیے اور اس سے بہتر وقت اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. چنانچہ انہوں نے پوری منصوبہ بندی کی اور دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی ترغیب دی اور اونچے داموں پر وہاں کے مسلمانوں سے زمین کی خریداری شروع کر دی. یہودیوں کے پاس وسائل تھے، پیسے تھے، اور اس دوران چونکہ یہ سلطنت عثمانی کے ماتحت پورا علاقہ تھا، چنانچہ یہودیوں کا وفد سلطان عبدالحمید کے پاس پہنچا، سلطان عبدالحمید ثانی، اور ان سے بڑی منت کی، بڑی لجاجت کی، بلکہ بہت زیادہ مراعات کی پیشکش کی کہ کسی طرح یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت اس طرح دے دی جائے کہ گویا یہ ان کا ملک ہے، ان کا علاقہ ہے. لیکن سلطان عبدالحمید، اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، انہوں نے، حالانکہ اس وقت معاشی اعتبار سے ان کا ملک تباہی کے دہانے پر تھا، ان پر بڑا دباؤ تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی بھی طرح اس پر راضی نہیں ہوئے اور اسلامی حمیت کا اور غیرت کا پوری طرح انہوں نے ثبوت دیا. 1909 میں جب سلطان عبدالحمید کا انتقال ہوا ہے، ایک طرح سے سمجھیے اسی دن سے اسرائیل کا قیام عمل میں آ گیا، اگرچہ عملاً قیام کا اعلان بعد میں ہوا. اور پھر ایسے اسباب اور عوامل پیش آئے جس کی وجہ سے اسرائیل کے ناجائز قیام کی راہیں ہموار ہوتی گئیں. مثلاً یک بعد دیگر 2 عالمی جنگیں ہوئیں، پھر ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل ہوا جس کو خوب بڑھا چڑھا کے بھی پیش کیا گیا اور پوری دنیا میں یہودیوں کو مظلوم ثابت کر کے ان کے لیے ہمدردی کی لہر پیدا کی گئی. اور تیسری وجہ یہ رہی کہ اس طرف خلافت عثمانی کا سقوط ہو گیا، اور چوتھی وجہ یہ رہی کہ فلسطین اس وقت تک برطانوی سامراج کے زیر دست تھا. ان سارے اسباب کی وجہ سے 15 مئی 1948 میں وہ وقت بھی آیا جب برطانیہ نے اس پورے علاقے کو خالی کر دیا اور وہاں کے یہودیوں کے حوالے پورے علاقے کو کر دیا اور اسرائیل کے نام سے ایک
نئے ملک کو منظوری مل گئی۔ امریکہ اور برطانیہ ظاہر ہے کہ یہ سب اس کی پشت پر تھے، انہوں نے فوراً اس کو منظوری دی۔ مسلم مملکتوں میں سے صرف اس وقت ترکی میں جو مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت تھی اور شاہ ایران نے اس کو تسلیم کیا، باقی کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ تو اس طرح 1948 میں عربوں کی سرزمین پر انہیں بے دخل کر کے زبردستی ان کے سینے میں خنجر گھونپ کر ایک غاصب سلطنت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ عربوں نے کوشش کی کہ اسرائیل کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن شروع سے ہی اسرائیل حاوی رہا، اس کی پشت پر عالمی طاقتیں تھیں، اس کے پاس جدید ہتھیار تھے، وسائل تھے، اور مملکت کو قائم کر کے اسے بڑھانے کے لیے جو جنون کی حد تک جذبہ تھا، اس کی وجہ سے اسرائیل اپنے آپ کو آگے بڑھاتا رہا۔ پھر 1967 کی جو مشہور جنگ ہے، جس میں 6 دن تک مسلسل اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگ ہوتی رہی، لیکن اس جنگ کے بعد بھی اسرائیل ہی بظاہر کامیاب رہا، اور خاص کر مشرقی یروشلم کا، قدس کا وہ حصہ جس میں یہ سب مقدس مقامات ہیں، قبۃ الصخرہ ہے، مسجد عمر ہے، مسجد اقصی ہے، اس پورے خطے پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ حالانکہ اس علاقے پر اس سے پہلے تک اردن کا قبضہ تھا، لیکن 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے اپنا دائرہ اور بڑھا دیا اور اس طرح فلسطینیوں کو اپنے علاقے سے بے دخل کر کے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ ظاہر ہے کہ اس ساری صورتحال کی وجہ سے مسلم ممالک میں، خاص کر فلسطینی مسلمانوں میں، غم و غصہ کی جو کیفیت ہونی چاہیے تھی وہ کیفیت ہوئی، اور عربوں کے ساتھ جنگ میں بظاہر اسرائیل کامیاب رہا، لیکن پھر وہاں فلسطینی نوجوانوں کی تنظیم کھڑی ہوتی ہے جس کی قیادت یاسر عرفات کرتے ہیں، اور یہ اپنے حقوق کی بازیابی کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے فلسطین کے نام سے ایک نئی مملکت کا اعلان کیا، جس کے پاس نہ کوئی زمین تھی، نہ کوئی خاص جگہ تھی، لیکن بہت سے ممالک نے اسے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اور پھر 1994 میں ایک معاہدہ ہوا قاہرہ میں، اور اسرائیل نے غزہ پٹی اور مغربی کناروں پر PLO جو فلسطینیوں کی تنظیم تھی اس کو خود مختاری دے دی۔ اب یہاں خاص طور سے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ 1948 میں جس وقت اقوام متحدہ نے اسرائیل کے قیام کو منظوری دی، اس وقت بھی جو پورے فلسطین کے ٹکڑے کیے گئے ہیں اس میں سے 44% علاقہ فلسطینیوں کو، 44% علاقہ یہودیوں کو ملا، اور باقی 55% علاقہ فلسطینیوں کو دیا گیا۔ لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے 2023 میں؟ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ جو اصل فلسطین کا علاقہ ہے اس کے 78% حصے پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور صرف 22% پر ان فلسطینی مسلمانوں کا قبضہ رہ گیا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ یہ اس زمین کے اصل مالک ہیں، یہ اس زمین کے اصل حقدار ہیں۔ ایک تو بجبر و اکراہ، زور زبردستی انہیں بالکل محدود کر دیا گیا، اور پھر حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ وہ ہر اعتبار سے اسرائیل کے رحم و کرم پر ہے۔
اسرائیل نے جب چاہا ان کی آبادیوں کو خالی کروایا، یہودیوں کے لیے بستیاں تعمیر کروا دی، جب چاہا بمباری کروا دی، جب چاہا بچوں کو شہید کر دیا۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے فلسطین کے نوجوانوں میں مخالفت کا جو لاوا پک رہا تھا، یہ جو حالات ہیں حقیقت میں یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور خاص طور سے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ پوری دنیا فلسطینی اتھارٹی کے نام سے محمود عباس کی الفتح کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ حماس ایک الگ تنظیم ہے جس کا الفتح سے نظریاتی اختلاف رہا۔ اوسلو معاہدہ جو ہوا اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا، جس میں کچھ مراعات اسرائیل نے دے رکھی ہیں، لیکن اسرائیل کے قبضے کو اور اسرائیل کی مملکت کو حق بجانب قرار دیا گیا ہے۔ اور حماس نے اس کے بعد اسرائیل کے مظالم کے خلاف ہتھیار بھی اٹھائے، یعنی صرف اپنی تحریک کو اس طرح نہیں رکھا کہ جیسے پرامن تحریک ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے، بلکہ اپنی جماعت کے دو حصے کی۔ اب یہاں حماس کا بھی تذکرہ ضروری ہے کیونکہ اس وقت بار بار حماس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ حماس جو ہے یہ وہی فلسطینی نوجوانوں اور وہاں کے اہل فکر لوگوں کی تنظیم ہے، اور یہ 1987 میں شیخ احمد یاسین ہیں جو حماس کے مرشد عام بھی رہے، انہوں نے اس تنظیم کو قائم کیا۔ حماس یعنی حرکت المقاومت الاسلامیہ، اسلامی مزاحمتی تحریک، تحریک مزاحمت، اور اس نے اپنے دو شعبے بنائے۔ ایک شعبہ وہ ہے جس کا کام رفاہی چیزوں میں پیش پیش رہنا ہے، چنانچہ اس شعبے نے ہسپتال قائم کیے، مدارس کی تعمیر کی، غریبوں کی اعانت کی۔ اور دوسرا شعبہ وہ ہے جو اس کا عسکری ونگ ہے، جو القسام کے نام سے ہے، مشہور ہے، اور اس نے دشمن کے خلاف ہتھیار اٹھائے اس شعبے نے، اور اسرائیل کی جارحیت کا جواب دینے کی کوشش کی۔ 2007 میں غزہ پٹی پر الیکشن کے نتیجے میں وہاں کے لوگوں نے اکثریت کے ساتھ فتح کے مقابلے میں حماس کو کامیابی دلائی، تو مغربی ممالک دنگ رہ گئے اور پتہ چلا کہ اچھا فلسطینیوں میں حماس کی اتنی مقبولیت اور اتنی محبوبیت ہے، اور پھر جھڑپیں ہوئیں آپس میں، الفتح میں اور حماس میں، لیکن آخر کار حماس کی عملداری تسلیم کر لی گئی جب سے اسرائیل نے پورے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، اور ایک طرح سے پورا غزہ شہر جو ایک تاریخی شہر ہے اور ہماری تاریخ کی بہت سی روایات وہاں بکھری پڑی ہیں، اس شہر کو دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل بنا دیا۔ اس شہر کے رہنے والے اپنی مرضی سے اگر باہر نکلنا چاہیں نہیں نکل سکتے، کہیں جانا چاہیں نہیں جا سکتے، کسی کو اگر اس شہر میں جانا ہے تو بھی اسرائیل کی اجازت ضروری ہے۔ اگر اس شہر کے غریبوں کے لیے، یہاں کے طلباء کے لیے، یہاں کے بے سہارا یتیم بچوں کے لیے اگر کسی کو امداد بھیجنی ہے تو وہ امداد بھی اسرائیل کے رحم و کرم پر ہے۔ اسرائیل کے ایئرپورٹ پر وہ امداد پہنچتی تھی، پھر اسرائیل کی مرضی سے وہ امداد وہاں اندر تک بھیجی جاتی تھی۔ تو اس طرح کی صورتحال میں غزہ میں بہت زیادہ لوگوں پر ایک طرح سے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ آپ نے سنا رمضان کے دنوں میں بھی اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے، اور ادھر اسرائیل مسجد اقصی میں بین الاقوامی قانون یہ ہے کہ مسجد اقصی پر مسلمانوں کا اصل قبضہ تسلیم کیا گیا ہے، یعنی یہ مسلمانوں کے حصے میں ہے، اور وہاں مسلمانوں کو ہی صرف عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ یہودیوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے
اس کے لیے خاص اوقات ہیں، لیکن عبادت کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہودی وقتاً فوقتاً اشتعال انگیزی کرتے رہے، کبھی کوئی جوتوں کے ساتھ وہاں پہنچ رہا ہے۔ نتن یاہو نے جیسے ہی وزارت عظمیٰ سنبھالی، اس کا ایک وزیر وہاں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور اس طرح مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مسلمانوں کا خون کھول رہا تھا، اور وہ آئے دن دیکھ رہے تھے کہ کس طرح فلسطینیوں کو، نہتے فلسطینیوں کو پکڑ پکڑ کر اسرائیلی فوج قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے رکھ رہی ہے، ڈال رہی ہے، ان پر بے تحاشا مظالم ہو رہے ہیں۔ ان حالات کی وجہ سے حماس نے تیاری کی، اور تیاری کے بعد یہ وہ حملہ ہوا ہے جو 7 اکتوبر کو جس کا ظہور ہوا، اور جس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کا سب سے اہم ٹاپک اور سب سے اہم موضوع یہی ہے اس وقت۔ تو ظاہر ہے کہ فلسطین کے ساتھ مسلمانوں کی جو جذباتی وابستگی ہے، اور فلسطین کا مسئلہ اور مسجد اقصیٰ کا مسئلہ، یہ نہ صرف عربوں کا مسئلہ ہے، نہ صرف یہ مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے، اور نہ ہی کسی خاص خطے کا مسئلہ ہے۔ یہ پوری طرح بنیادی طور سے یہ مسلمانوں کا اپنا مذہبی مسئلہ ہے، یہ براہ راست ان کے دین سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے وہاں اگر اس طرح کے حالات آتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمان اس سے متاثر ہوتے ہیں، لہذا پوری دنیا کے مسلمانوں کی نگاہیں بھی اس وقت وہیں پر ٹکی ہوئی۔ اب یہ جو حملہ ہوا، یہ اس کا فائدہ کیا ہوا، اور اس وقت کے حالات کیا ہیں، اور مسلم امہ کو کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اس پر بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، اور لوگ اپنے اپنے نقطۂ نظر سے اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک تو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حماس نے اقدام کیا ہے، یہ ایک طرح سے دفاع ہے۔ جب کسی کو بہت زیادہ جکڑ دیا جاتا ہے، اور خود سوچنے کی بات ہے کہ فلسطین کے پاس کیا ہے، ان کے پاس نہ بہت زیادہ سورسز ہیں، نہ بہت زیادہ وسائل ہیں، اور وہ ٹکر کیسی سلطنت سے لے رہے ہیں؟ ایک ایسی حکومت جس سے دنیا کی ہر حکومت خائف رہتی ہے، ایک ایسی حکومت جو ایٹمی پاور ہونے کے ساتھ ساتھ جس کے نمائندے پوری دنیا کی حکومتوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کے پاس طاقتور فوج ہے، جس کے پاس خفیہ ایجنسی کا مضبوط ترین نیٹ ورک ہے۔ ایسی حکومت پر حلہ بول دینا، اس کی جرأت وہی کرے گا جو مظالم سے بہت زیادہ تنگ آ گیا، اور جو اپنے وطن کی دفاع کے لیے جس نے سر سے کفر باندھ لیا ہو، اور جس کے ذہن میں صرف یہ نہ ہو، اسے معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب حماس کی طرف سے جو حملہ ہوا ہے، اس حملے پر بہت سے لوگوں کو تحفظات بھی ہیں، لیکن وہ صحیح صورتحال نہ سمجھنے کی وجہ سے وہاں غزہ میں رہنے والوں پر جس طرح عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے ان اسباب کو اختیار کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، اور وہ بیچارے پس رہے ہیں، پریشان ہیں، پریشان ہو کر انہوں نے یہ اقدام کیا ہے۔ اور حماس کے اس اقدام نے ایک طرح سے شجاعت کی اور بہادری کی نئی تاریخ رقم کی ہے۔ اس سے اور کیا حالات بدل رہے ہیں اور کیا تبدیلی آ رہی ہے، موجودہ حالات اب کس رخ پہ جا رہے ہیں، کم از کم اس سے چند فائدے تو بالکل واضح طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حملے نے اسرائیل کی طاقت کا جو سحر تھا اس کو ختم کر دیا ہے۔ اسرائیلی طاقت کا بھرم کھل گیا دنیا کے سامنے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، اس کا جو خفیہ نظام ہے اور اس کی جو فوجی اور عسکری طاقت ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ان اپنے وطن کی دفاع کے لیے چند منٹوں میں اسرائیل کا سارا نظام فیل ہو گیا۔
जिससे पूरी दुनिया में उसकी सुबकी हुई, और उसके लिए सूरत हाल को काबू में करना इतना आसान नहीं रहा। एक तो ये बात हुई। दूसरी खास चीज जो सामने आई वो ये कि फलस्तीनियों को इंतहाई कमजोर समझ लिया गया था, हत्ता कि कोई इनसे बात तक करने को तैयार नहीं, न कोई इनकी अहमियत को महसूस कर रहा था। इस हमले ने और इस इक़दाम ने यह दिखला दिया है कि फलस्तीनियों के पास भी अपनी ताकत है, उनके पास भी ऐसे मिसाइल है जो 110 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं और दुश्मनों का किसी न किसी दर्जे में ये मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी चीज सामने आई। तीसरी चीज ये है कि इस हमले के नतीजे में हमास ने बहुत से अहम कैदियों को अपनी तहवील में लिया है, उनकी कैद में है, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। शहरियों के अलावा फौजियों की एक बड़ी तादाद है, जिसमें फौजी कमांडर भी हैं। तो इससे उम्मीद है कि इसराइल की जेलों में जो हजारों फलस्तीनी कैदी परेशान हैं और जिन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि उनकी रिहाई की भी राहें आसान हो जाएं, उसकी भी उम्मीद बढ़ गई है। और चौथा एक फायदा जिसको दुनिया महसूस कर रही है वो ये है कि इसराइल पूरी बेशर्मी के साथ और हठधर्मी के साथ यहूदियों की बस्तियां तामीर कर रहा था और वहां के जो असल मकीन हैं उन्हें पीछे की तरफ ढकेल रहा था। कम से कम इस हमले के बाद इस कार्रवाई पे फौरी तौर से ब्रेक लगेगा और खुद बसने वाले जो यहूदी थे वो भी अब जुर्रत नहीं कर पाएंगे कि इतने करीब जाकर इनको हटाकर बसने की कोशिश करें, और वहां के रहने वाले में भी एक तरह से खलबली मच गई है। और फिर पांचवा एक अहम नतीजा जो सामने आया इस हमले से वो ये कि बहुत से मुस्लिम ममालिक थे जो इब्राहिमी मुआहदे में पेश थे। इसराइल ने अमेरिका की निगरानी में और अमेरिका की शह पर जो मुआहदात का सिलसिला शुरू किया था, इसमें फलस्तीन को और फलस्तीन के मसले को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया था। और बहुत से ताकतवर अरब ममालिक भी अब इसराइल से या तो मुआहदा कर चुके थे या मुआहदे के करीब थे, और इस तरह फलस्तीन का मसला एक तरह से दफन हो जाता। नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा भी था कि हम इन थोड़े से फलस्तीनियों की खातिर क्यों इतने बड़े अरब मुल्कों के सरबराहों को से अपने ताल्लुकात को न सुधारें। तो इसलिए इनको नजरअंदाज करके ये जो मुआहदा था, जिन मुआहदों से कुछ हासिल होने वाला नहीं था फलस्तीन के हवाले से, और फलस्तीन का और फलस्तीन में बसने वाले मुसलमानों का इससे कोई खास फायदा नजर नहीं आ रहा था, उसके बजाय उनके खिलाफ महाज मजबूत हो जाता। ये जो अब मुआहदे हैं, अब इन मुस्लिम ममालिक को भी सोचना पड़ेगा और अब ये मुआहदे भी इतनी आसानी से वजूद में नहीं आ सकते। तो ये करंट फायदे हैं जिनको दुनिया के लोग महसूस कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है इस वक्त की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल इस हवाले से इंतहाई नाजुक है कि नेतन्याहू ने या उसके जो मुशीरीन हैं या इसराइल की आला क़यादत ने कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि हमास और उसके जंगजू और वहां के जो मुजाहिदीन हैं वो इस तरह हमला करके पूरे इसराइल में खलबली मचा देंगे और उनका निज़ाम फेल हो जाएगा। इसलिए जब ये सूरत हाल सामने आई जिसमें कई सौ यहूदी मारे गए, 1400 की तादाद तो बहुत पहले आ गई थी, तो जिसकी वजह से इनमें खलबली मच गई और एक तरह से जुनून की कैफियत में मुब्तला है इसराइल की क़यादत। और उसी जुनूनी अंदाज में जो बमबारी हो रही है गज्जा पर, जहां कोई तमीज नहीं है, न औरतों का ख्याल है, न बच्चों का ख्याल है, न कैंपों में मुकीम
بے سہارا لوگوں کا خیال ہے، حتیٰ کہ ہسپتال میں جو زیر علاج مریض ہیں وہاں بھی بمباری ہو رہی ہے، اور اس طرح شہداء کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ یہ بہت ہی انتہائی رلا دینے والی اور افسوسناک صورتحال ہے، اور مسلم امہ کو اس کی وجہ سے بڑا قلق ہے اور بہت ہی درد محسوس ہو رہا ہے، ہونا ہی چاہیے۔ اور جو درد محسوس نہ کرے، یقیناً اس کے سینے میں کسی ایمان والے کا دل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لوگ محسوس کر رہے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بہت سے انصاف پسند غیر مسلم جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ بھی اس درد کو محسوس کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک میں بھی عوامی سطح پر احتجاجات ہو رہے ہیں، جنگ بندی کی اپیلیں ہو رہی ہیں، لیکن اسرائیل جس جنگی جنون میں مبتلا ہے اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے، اور وہ بمباری کر رہا ہے۔ اور رات میں تو خاص طور سے اس وقت غزہ کا پورا علاقہ بمبار طیاروں کی وجہ سے اور اس کی طرف سے جو بم برسائے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے دن کی طرح نظر آتا ہے، اور لوگوں میں بہت زیادہ افراتفری کا ماحول۔ کوئی جگہ غزہ میں اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ جس طرف اسرائیل نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ اور اس علاقے کو خالی کر دو، جو لوگ وہاں جا رہے تھے ان پہ بھی بمباری کر دی۔ تو ظلم کی اور حیوانیت کی بھی کوئی بالکل، یعنی ایسا حیوانیت کا ایسا ننگا ناچا جا رہا ہے جس کی نظیریں انسانی تاریخ میں بہت کم ملی۔ تو پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، مسلمان بھی پریشان ہیں، اور اس کے لیے جن مسلم طاقتوں کو اپنا رول جس انداز میں ادا کرنا چاہیے، جن سے کچھ توقعات ہیں، بہرحال اب تک ان کی طرف سے وہ سنجیدگی اور ان کی طرف سے وہ تحمل اور ان کی طرف سے جو جس طریقے سے ان چیزوں کا مظاہرہ ہونا چاہیے وہ چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں۔ لیکن بہرحال مسلمانوں میں اس کی وجہ سے بہت اڑھن ہے، بہت درد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ در حقیقت اسرائیل کے زوال کا آغاز ہے، اور یہ بات یوں ہی نہیں کہی جا رہی ہے۔ خود اسرائیل میں رہنے والے یہودی بھی اس کو محسوس کرنے لگے، اور وہ بھی اس صورتحال سے بہت پریشان ہیں۔ بڑے بڑے یہودی تجزیہ کاروں کے جو تجزیے نیو یارک ٹائمز وغیرہ میں چھپ رہے ہیں وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں، خاص کر جب سے غزہ پر زمینی حملہ شروع کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسرائیل کے ٹینک یہ تو بہت مضبوط ٹینک ہیں، لیکن پھر بھی 2-4 کلومیٹر سے اندر جانے کی ان کی ہمت نہیں ہے، اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے بھی نہ جانے ان کے کتنے فوجیوں کی لاشیں گر جاتی ہیں، ان کے ٹینک تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہی حماس کے جو جیالے ہیں وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں ان نامساعد حالات کے باوجود، جب غزہ میں پانی کی قلت ہے، دوائیں ختم ہو گئی ہیں، اور توانائی اور بجلی کی کوئی سہولت نہیں ہے، حتیٰ کہ مریضوں کو لے جانے کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں، اور لوگ پرانے زمانے کی طرح چھکڑوں پر اور بیل گاڑیوں پر اپنے دم توڑتے مریضوں کو ہسپتال تک پہنچا رہے ہیں۔ ان حالات میں بھی یہ لوگ جس طرح دنیا کی اس طاقتور فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ بہت ہی خوش آئند ہے، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ لڑائی عام لڑائیوں کی طرح نہیں ہے، اور ایک طرح سے یہ فیصلہ کن لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور اس کے نتائج انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے، دنیا کے حق میں، امت مسلمہ کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں، عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت کے حق میں۔ یہودی تجزیہ کار جو ہیں، خود جو موساد کے سابق چیف تھے، ان کا تجزیہ آیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے موسیٰ اور ہارون کا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور ہم پر ذلت مسلط ہو گئی ہے۔ ورنہ کیا بات ہے کہ ہمارے جو ٹینک ہیں یہ دنیا کے مضبوط ترین ٹینک ہیں، کئی ملین ڈالر میں ایک ایک ٹینک تیار ہوا ہے اور خریداری عمل میں آئی ہے، لیکن غزہ کی طرف سے آنے والا ایک کوئی اس طرح کا میزائل ہوتا ہے، یاسین میزائل، یا کوئی راکٹ داغا جاتا ہے جس کی حیثیت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے ٹینک کو تباہ کر دیتا ہے۔ یقیناً کوئی چھپی ہوئی طاقت ہمارے دشمنوں کی مدد کر رہی ہے، غزہ کے لوگوں کی مدد کر رہی ہے،
جو طاقت ہماری مدد نہیں کر رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارا زوال قریب ہے۔ یہ جو یہودی ہیں وہ بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ایک بہت بڑے ایک رائٹر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیل کا یہ جو اعلان ہے حماس کا خاتمہ، یہ اعلان ہی بالکل غلط ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ محض ایک خواب ہے۔ حماس ایک فکر کا نام ہے، اور یہ فکر تو منتقل ہوتی رہے گی جب تک آپ اپنے ظلم کو اور اپنی پالیسیوں کو تبدیل نہیں کریں گے۔ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل حملے کر رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، نوجوانوں کو مار رہا ہے، بے قصوروں کو مار رہا ہے، مریضوں کو مار رہا ہے، لیکن اس کے سامنے کوئی واضح ہدف نہیں ہے، اور جس چیز کو اس نے مقصد قرار دیا ہے وہ بالکل بے مقصد ہے، وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ وہاں کے لوگ بھی لکھ رہے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی بات جس کی وجہ سے اسرائیلیوں میں اور یہودیوں میں بہت زیادہ مایوسی کی کیفیت ہے، وہ یہ ہے کہ اب سے کچھ مہینے پہلے ایک مضمون چھپا تھا، اور یہ مضمون لکھنے والا کوئی عام آدمی نہیں، یہاں اسرائیل کا سابق وزیر اعظم یہود البراک، اس نے لکھا ہے اپنا ایک مضمون جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ 8ویں دہائی ہماری شروع ہو گئی ہے، اور ہماری تاریخ یہ رہی ہے، یہودیوں کی تاریخ، کہ کبھی بھی 80 سال تک ہم نے حکومت نہیں کی ہے۔ صرف تاریخ میں 2 مرتبہ ایسے مواقع آئے ہیں، ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اور ایک اور زمانے میں، کہ ہم نے اتنی طویل مدت تک حکومت کی ہے۔ ورنہ یہ جو 8ویں دہائی شروع ہوتی ہے 70 سال کے بعد، یہ ہمارے لیے نحوست کی دہائی ہے، اور ہماری تاریخ یہ ہے، تلمود کی روایات یہ ہیں کہ یہودیوں کو اس میں بہت نقصان ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنی پرانی فرسودہ حالت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہود البراک نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا، اپنی مذہبی کتابوں سے اس کا تجزیہ کیا تھا، اور پھر لکھا تھا کہ ظاہر ہے کہ اب ہماری بھی 8ویں دہائی شروع ہو چکی ہے، چونکہ اسرائیل کو قائم ہوئے 72 سال ہو چکے ہیں، اور ہم بھی ظلم کے اعتبار سے ایک خاص درجے تک پہنچ چکے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بھی نحوست کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جس پوائنٹ کو لے کر حماس کے جو ترجمان ہیں ابو عبیدہ، انہوں نے 3 دن پہلے یہ کہا تھا، اور اسرائیل کے یہودیوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ وہ زمانے لد گئے جب تمہارے بمبار طیارے آئے اور بمباری کر کے چلے گئے، اور تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے فتح حاصل کر لی۔ نہیں، اب تمہاری ذلت کے، اب تمہاری محکومیت کے اور تمہاری غلامی اور تمہاری شکست کے ایام شروع ہو چکے ہیں، اس لیے کہ وہ دہائی چل رہی ہے۔ تو اس پر کئی یہودیوں نے خود تبصرہ کیا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے، یہ ہماری روایات کے بالکل مطابق ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ذلت کی دہائی شروع ہو چکی ہے تو اس کا جو اصل ذمہ دار ہے وہ نتن یاہو ہے، اس لیے سب سے پہلے اسے حکومت سے ہمیں برخاست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہودیوں میں بھی بہت کھلبلی ہے، اور ان میں بھی افراتفری ہے، بے اطمینانی کی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ انہیں اپنا کوئی ہدف نظر نہیں آ رہا ہے، مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں غزہ میں، لیکن بے اطمینانی کی جو کیفیت اسرائیل میں ہے، تل ابیب میں ہے، اسقلان میں ہے، اور آس پاس کے شہروں میں، وہ بے اطمینانی، یعنی اندر کی جو بے اطمینانی ہوتی ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ بہرحال لوگوں کو قربانی دینی پڑ رہی ہے، اور لوگ قربانی دے رہے ہیں، اور بے تحاشا بمباری کر کے ان کی نسلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ان حالات میں بھی ہمارے سامنے جو امید کے یہ آثار ہیں، ہمیں نا امید بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، اور قرآن اور حدیث کی جو اشارے ہیں، ان اشاروں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اب اسرائیل کا زوال بہت زیادہ قریب ہے، اور ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو بہت زیادہ پنپنے نہیں دیتے۔ یہی یہ اسرائیلی ہیں اور یہی یہ یہودی ہیں جن پر فرعونیوں نے جب بے تحاشا مظالم کیے اور ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، تو ایک وقت وہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو کھڑا کیا اور فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا گیا، اور اس کی حکومت کا نام و نشان مٹ گیا۔ وہی حرکت اب یہ پھر سے کر رہے ہیں، اور یہ فلسطینی بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ فرعونیوں نے تو مہلت بھی دی تھی، 1 سال کے بعد دوسرے سال کے بچوں کو قتل کرتے تھے، اور یہ تو بے تحاشا بمباری کر رہے ہیں۔ صبح میں بھی بچوں کو مار رہے ہیں، شام میں بھی قتل کر رہے ہیں، اور صبح کا سورج، دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی حملے کر رہے ہیں۔ تو یقیناً خدا تو وہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اور قرآن کریم نے کہا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا،
اگر تم نے دوبارہ یہ حرکت کی تو پھر تمہارے ساتھ بھی دوبارہ اسی طرح کے معاملات ہوں گے. اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال فلسطینیوں کو ہمارے دعاؤں کی ضرورت ہے، ہماری حمایت کی ضرورت ہے، ہمارے تعاون کی ضرورت ہے. ہمارے بس میں جو کچھ ہے، جیسا کہ الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین کا پورا بیان آیا ہے اور اس نے فتویٰ جاری کیا ہے، آس پاس کے قریبی لوگوں کے اعتبار سے جو جتنے قریب ہیں اور جن کے بس میں جتنا ہے ان کی مدد کرنا ہر صاحب ایمان کا فرض ہے. ہم لوگ یہاں ہندوستان میں ہیں، اپنے ملک میں ہیں، اس یہاں سے رہتے ہوئے کم از کم ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہم کر رہے ہیں. ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم خاص طور سے ان کے لیے دعائیں کریں اور جو بھی ہم سے ہو سکے ہم ان کے کسی بھی طرح کے تعاون سے دریغ نہ کریں. اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حالات جس رخ پر جا رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرفہ جیسا کہ میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے کہ صرف جو ہے اور ایک ہی رخ پہ کہ وہاں صرف حماس کے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے یا کہ حماس کو نقصان پہنچ رہا ہے اور فلسطین کا ہی صرف نقصان ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. 3-4 دنوں سے خاص کر بالکل ایک طرح سے بازی پلٹتی نظر آ رہی ہے اور شاید اس کا وقت قریب آ گیا ہے، جس کے بارے میں خود یہ جو حماس کے سربراہ ہیں شیخ احمد یاسین، جن کا میں نے تذکرہ کیا اور جنہیں اسرائیل نے باضابطہ ایک ہوائی فائرنگ کے بعد شہید کر دیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا حماس کے قیام کے وقت ہی کہ 2025 جب آئے گا، 2025، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے 2027، تو انہوں نے کہا تھا کہ 2025 تک اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا، اسرائیل کا جو وجود ہے وہ مٹ جائے گا، اسرائیل کی حیثیت باقی نہیں رہے گی. تو بہرحال شیخ احمد یاسین نے یہ بات کہی تھی، اللہ پاک نے ان کے زبان سے یہ بات کہلوائی ہے. اور بہت سے ایسے اشارے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ ظلم شاید اب اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے اور اس کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا ہے. اس لیے ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، صدقے اور خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے، اپنے ان بھائیوں کے لیے اور ان کے لیے فتح اور نصرت کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی بہت ہی حکیم ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس طرح ظالموں کو بہت زیادہ موقع نہیں دیا جاتا اور ظالموں کی سرکوبی کا اللہ نے بہت خاص نظام کر رکھا ہے. اس لیے مسلمانوں کو مایوس بھی نہیں ہونا ہے اور حالات کے شکنجے سے بہت زیادہ دل برداشتہ بھی نہیں ہونا ہے. لیکن بہرحال جو حالات ہیں وہ یقیناً بہت زیادہ پریشان کن اور تباہ کن ہیں. فلسطین اور غزہ کے حوالے سے ہم سب یہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی فلسطینی مسلمانوں کی خاص طور سے مدد فرمائیں، نصرت فرمائیں اور ہر طرح سے ان کی مدد فرمائیں اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. دنیا میں امن کا نظام قائم ہو، انصاف کا بول بالا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ان جذبات کو بھی قبول فرمائیں اور ان حالات کے اعتبار سے جو مناسب ہو وہ ان اقدامات کی بھی توفیق عطا کریں اور ہر حال میں اپنی مرضیات پر چلتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائیں. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزا. حضرت والا نے نہایت ہی تاریخی اور حقائق پر مبنی حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت ہی بصیرت افروز خطاب فرمایا. یقیناً بڑی قیمتی باتیں ہم تمام ناظرین و سامعین کو سننے کا موقع ملا. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. حضرات ناظرین کرام، آپ حضرات ایسے ہی جڑے رہیں. حضرت کی دعا پر آج کی نشست کی تکمیل ہوگی. دعا کے لیے حضرت سے درخواست کریں قبل اس سے کہ مرکز کے ڈائریکٹر جناب محمد فرقان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلمات تشکر پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین اکرام، مرکز تحفظ اسلام ہند کے زیر اہتمام منعقد یہ عظیم الشان آن لائن تحفظ القدس کانفرنس کی دوسری نشست بحسن خوبی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. آپ حضرات کو بخوبی واقف ہے کہ اس وقت فلسطین اور غزہ کے موجودہ حالات بہت تشویشناک ہیں. اسرائیلی دہشت گرد دن رات وہاں بمباری کر رہا ہے. ہزاروں معصوم بچے، نوجوان، عورتیں، بوڑھے سب شہید ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اہل فلسطین اور غزہ
مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور باطل اسرائیلی یہود کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ ایسے نازک ترین حالات میں امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانے اور مسجد اقصی کی فضیلت اور فلسطین کی حقیقی تاریخ سے آگاہ کروانے کے لیے نیز اہل فلسطین و غزہ سے اظہار یکجہتی، اسرائیلی جارحیت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے، امت مسلمہ کی بقا، القدس اور مسجد اقصی کے دفاع کے لیے مرکز تحفظ اسلام ہند نے اکابر علماء سے مشاورت کے بعد 10 روزہ تحریک تحفظ القدس کے تحت عظیم الشان آن لائن تحفظ القدس کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا، جس کی آج دوسری نشست ہے۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کے انعقاد کی توفیق بخشی اور ہم سب کو اس عظیم الشان کانفرنس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد میں مخدوم گرامی حضرت اقدس مولانا مفتی اشرف عباس صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاد دارالعلوم دیوبند کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ حضرت نے انتہائی مصروفیت کے باوجود ہم چھوٹوں کی دعوت کو قبول فرماتے ہوئے اپنے قیمتی پرمغز اور بصیرت افروز خطاب سے نوازا۔ حضرت نے فلسطین اور بیت المقدس کی اصل تاریخ اور اہل فلسطین و غزہ سے عظیمت و جرت کے جو واقعات بیان کیا ہے، اس سے ہمارے اور سامعین کے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو جزائے خیر دے اور اہل فلسطین کا حامی و ناصر ہو۔ ہم حضرت والا کی خدمت عالی مرتبت میں مرکز تحفظ اسلام ہند کی جانب سے ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ و حسن الجزا۔ اسی کے ساتھ میں پروگرام کو لائیو سننے والے تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات نے اپنا وقت فارغ کیا اس پروگرام میں فرمائی۔ امید ہے کہ آپ اس پروگرام کے پیغام کو دور دور تک پہنچانے کی فکر کریں گے۔ انشاءاللہ کل ٹھیک رات 9:15 بجے سے حضرت مولانا سید احمد ومیس صاحب ندوی نقشبندی دامت برکاتہم استاد حدیث دارالعلوم حیدرآباد و خلیفہ مجاز حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا کلیدی خطاب ہوگا۔ لہذا آپ سے امید اور اپیل ہے کہ کل کے پروگرام اور آئندہ منعقد ہونے والے تمام پروگرامات کو بھی کامیاب بنانے کی مکمل کوشش کریں گے۔ اب میں بلا کسی تاخیر حضرت مولانا اشرف عباس صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ اپنی مستجاب دعا سے عظیم الشان تحفظ القدس کانفرنس کی اس نشست کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم احفظهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم عاملهم بخير۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے دین کی تحفظ کے لیے جو جد و جہد ہو رہی ہے، اے اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی بازیابی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جو فلسطین کے مسلمان اے اللہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں خوب حوصلہ عطا فرما، انہیں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ سارے مسلم حکمرانوں کے بھی مسئلے کی اہمیت اور نزاکت کو سمجھنے کے لیے اے اللہ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غزہ پر جو بمباری ہو رہی ہے، اے اللہ کتنے خاندان تباہ ہو گئے، اے اللہ تو ہی سب کا محافظ ہے، تو ہی سب کا کفیل ہے۔ اے اللہ سب کے لیے حفاظت کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ سب کا تو ہی حامی اور ناصر بن جا۔ اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، ان کی نصرت اور اعانت فرما۔ اے اللہ ان کے جذبات کو قبول فرما، ان کی استقامت کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے جذبہ جہاد اور شجاعت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر طرح سے وہاں امن، سکون اور اطمینان قائم فرما۔ اے اللہ پورے فلسطین کو اے اللہ مسلمانوں کے زیر نگیں فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کو پھر سے اسی طرح آباد اور شاد فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مقدسات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما، انصاف کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ جن حضرات نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے،
اے اللہ ان کے جذبات کو قبول فرما، ان کی کوششوں اور مساعی کو مشکور فرما، اے اللہ انہیں یہاں بھی اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ عطا فرما، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، برائی سے، اے اللہ غلط قسم کی گرفت سے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح سے آسانیاں اور سہولتیں مقدر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ شكرا يا ربي